سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم خان صاحب. پامسٹ ہیں، 5 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں. اور ان کے پاس جب میں آتا ہوں انہوں نے مجھے یہی کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی ہوگی، عمران خان نہیں ہوں گے. آج میں ان کے پاس آیا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا ہے سر کوئی ایک پازیٹیوٹی ہے جو آپ کہہ سکیں کہ جی خان صاحب کب واپس آ رہے ہیں اور کب اقتدار میں آ رہے ہیں یا ملک کو سنبھالتے نظر آ رہے ہیں یا باہر جاتے نظر آ رہے ہیں، کوئی ایک پازیٹیوٹی ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کے چارٹ کے مطابق تو میں آپ بات کر رہا ہوں، میرا خود خان جون سا ہے نا فیوریٹ ہے. میں غلط بات نہیں کروں گا، جو بات ہوگی وہی کروں گا. آج ان سے پوچھتے ہیں جی کہ خان صاحب کی پازیٹیوٹی کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور کہاں سے نہیں ہو رہی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ویورز ہیں وہ اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ عمران خان ہمیشہ سے میرا فیوریٹ کرکٹر تھا، رہا ہے، اور میں نے ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی ہے. جب وہ جوان تھا مطلب ہی واز ون آف دا سپلینڈڈ. اب میں یہ الفاظ کہاں ختم ہو جاتے ہیں اس کی خوبصورتی اور اس کی کرکٹنگ سینس کو لیتے ہوئے. کرکٹ کھیلنا اور فیمس ہونا یہ ان کی تقدیر میں تھا ہی، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب پالیٹکس کی بات آتی ہے تو پالیٹکس میں اگر آپ دیکھیں انہوں نے فیم ہمیشہ سے گین کی، ابھی بھی وہ اتنے ہی فیمس ہیں. مگر پولیٹیکل ایک ایرا ایسا ہے جس میں ارینا ایک ایسا ہے جس میں شاید وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے ابھی تک. لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو مڈ آئے گا نا 2024 کا، جہاں سے ٹرو جینون 2024 سٹارٹ ہوگا، تب سے چیزیں گریجولی عمران خان کے لیے بہتر ہونا شروع ہوں گی. وہ پاکستان کے اس وقت جو اس کرائسس میں سے گزر رہے ہیں ان سے نکل آئیں گے، اور گریجولی پھر وہ، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ آ کر پرائم منسٹر بن جائیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں سے ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا اور ان کی زندگی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. اچھا سر، میں جب آپ کے پاس آتا ہوں آپ مجھے یہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی ہوگی، عمران خان نہیں ہوں گے. تو پی ٹی آئی کو اصل لے کے چلنے والا ہی عمران خان ہے، تو پھر پی ٹی آئی کا باقی کیا بچے گا؟ نہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی ایک تنظیم ہے، عمران خان کی کوئی ذاتی تنظیم تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پارٹی ہوتی ہے، پارٹی کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. اگر پارٹی کا ہیڈ اگر تبدیل کر دی جائے تب بھی پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ہوگی. عمران خان صاحب کا پولیٹیکلی ایکٹیو پالیٹکس میں رہ کر دوبارہ سے وزیر اعظم بننا یہ نہیں ہوگا. 12 کیسز چل رہے ہیں، تو 12 جو سے مین کیسز ہیں، ویسے چھوٹے موٹے کیسز پتہ نہیں کتنے ہوں گے، مگر 12 کیسز چل رہے ہیں. تو 12 کیسز میں کہیں پہ کوئی ریلیف ملتا، کوئی قریب قریب نظر آ رہا ہے؟ نہیں، قریب قریب تو کوئی چانس نہیں ہے. میں نے بھی آپ کو ابھی بھی کہا، پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ توشہ خانہ میں 100% یہ ہیں کہ یہ آزاد ہو جائیں گے. توشہ خانہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے. میں نے تب بھی کہا تھا کہ بشرا بی بی اور ان کے لیے کوئی یہ جو ٹائم شروع ہوگا، یہ توشہ خانہ والا بات کوئی بہت آسان بات نہیں ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو ہر حال میں کوئی عورت اگر سنبھالے تو بہتر ہوگا، لیکن وہ بشرا بی بی نہیں ہوں گی. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا بھی کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے. سو اس لیے آئی تھنک کہ اگر کوئی عورت سنبھالتی ہیں، وہ ان کی بہن ہو یا کوئی اور عورت ہو، تو وہ پی ٹی آئی کو اچھے ریزلٹس جنریٹ کر سکتی ہیں. جیسے ابھی ان کی وہ ڈاکٹر کیا نام ہے، یہ یاسمین راشد، اگر وہ بھی لیڈ کریں تو اچھے ریزلٹس نکل آ سکیں گے. اچھا سر، بلہ واپس مل گیا. بلہ کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے، مگر اب بلہ واپس آ گیا، تو اب کیا بلہ اسٹیبل رہے گا؟ دیکھیں، بلے کے آنے سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو ایک سمبل ہے نا اس کے لیے. عمران خان از دا نیم. وہ ان کا نام جسے کہتے ہیں نا، وہ نام ہی کافی ہے. تو عمران خان کا نام ہی کافی ہے. کوئی بھی مارک ہو، بیٹ ہو، بال مل جائے، کوئی گراؤنڈ مل جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ سمبل کو اتنا امپورٹنٹ ہوگا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان کہیں کھڑا ہے تو لوگ عمران خان کے نام کو ووٹ دیتے ہیں، بیٹ کو دیکھ کر ووٹ نہیں دیتے. بیٹ تو ایک سمبل ہے. اچھا سر. ہاں، اگر یہ ہے کہ بیٹ اگر ہے تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہو جائے گا کہ ذرا جو کرکٹ کھیلنے والے آدمی ہیں ان کو ذرا، جو بیٹرز ہیں اسپیشلی، ان کو پتہ زیادہ لگ جاتا ہے. تو سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمبل کا اس ٹائم پہ ووٹ نہیں ہے، صرف شخصیت کا ووٹ ہے. سمبل کا کبھی بھی کسی پر ووٹ نہیں ہوتا. مجھے اب یہ بتائیں، 99 لوگوں سے اگر ہم پوچھیں کہ جو نون لیگ ہے اس کا سمبل کیا ہے، شیر. کون سا شیر؟
یہ شیر ہے، اب یہ نہیں پتا کہ کون سا شیر ہے، دھاری دار شیر ہے، کون سا شیر ہے، ببر شیر ہے، کون سا شیر ہے، مگر وہ شیر ہر طرح کا استعمال کرتے ہیں. نا ہر قسم کا ببر شیر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لائن بھی ہوگا، ٹائیگر بھی ہوگا، سائبیرین ٹائیگر، اس طرح بھی باتیں ہیں. پیپلز پارٹی پہلے ہمیشہ سے ان کا تلوار تھا، ٹھیک ہے نا، اب تیر ہو گیا، کیا فرق پڑا؟ نہیں. ووٹ ہمیشہ شخصیت کو پڑتا ہے، سمبل کو نہیں پڑتا. اچھا سر، اب بات کریں جی میاں صاحب کی، تو میاں صاحب عوام میں آنے کے بجائے ابھی تک وہی کچھ ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہیں اور کچھ دوسری پارٹیوں سے ملے جا رہے ہیں، مگر ابھی تک نون لیگ کا کوئی ایک پاورفل قسم کا جلسہ سامنے نہیں آ رہا. میں نے تو آپ کو جب سٹارٹ ہوا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو الیکشن، یہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی کوئی الیکشن نہیں دیکھا جس میں قطعی طور پر کسی بھی پارٹی کو کوئی بھی ایکٹیویٹی نہ ہو. ابھی تک دیکھیں نا، ابھی کتنے دن رہ گئے، 3 ہفتے ہو گئے زیادہ سے زیادہ. تو 3 ہفتوں میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے اور کوئی بھی پاپولر لیڈر جو ہے وہ اپنا ووٹ یا اپنا جلسہ نہیں کر سکا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی 3 ہفتوں میں ایسے جلسے کر دے گا کہ کایا پلٹ دے اور سارے لوگ اس کی طرف ہو جائیں؟ تو اس لیے یہ گیون سٹیٹس والا، اگر یہ الیکشن ہوتا ہے تو یہ گیون سٹیٹس والا الیکشن ہوگا، ارنڈ نہیں ہے. موسم بھی ٹھنڈا، الیکشن بھی ٹھنڈا. سب کچھ اس وقت تو ویسے بات آپ کی ٹھیک ہے، کوئی زیادہ ہی ٹھنڈا ہے. اچھا سر، اب بلاول صاحب کی بات کریں تو انہوں نے پنجاب میں انٹری ماری ہے، تو وہ عطا تارڑ کے مقابلے میں NA 127 سے میرے خیال میں الیکشن لڑ رہے ہیں. اور کیا ان کا پنجاب میں آنے کا فیصلہ صحیح ہے کہ پنجاب میں کامیاب ہو پائیں گے؟ پہلے سندھ کی حکومت تو ان کی چل رہی تھی نا، کہ سیاست چل رہی تھی سندھ کی. پہلے تو یہ کمبینیشن ہی بڑا ڈفرینٹ قسم کا، بڑا عجیب و غریب ہے کہ بلاول بھٹو ورسز عطا تارڑ، مطلب لیول ہی سمجھ نہیں آ رہا. لیول ہی سمجھ نہیں آ رہا. مگر پھر بھی کیا کہتے ہیں نا، جب وہ چلتی ہے ہوا تو پھر چلتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ پنجاب میں آ کر کوئی بہت بڑا مارکا مار دیں، یہ ڈیفیکلٹ ہوگا ان کے لیے. استحکام پارٹی کا کیا کہیں گے؟ تو پہلے بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ لوگ سارے جڑیں گے اور سب میں بٹے گا اور بے شمار بٹے گا، تو بٹ رہا ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے. اچھا سر، جماعت اسلامی ہمیشہ سے نا الیکشن میں بھرپور حصہ لیتی ہے، مگر کوئی اچھی پوزیشن نہیں لے پاتی. اس دفعہ وہ لیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ کلیبوریشنز جو ہے نا، اسلامی جماعتیں جو ہیں، یہ ایک نیا فورم بنائیں گی جس میں ہو سکتا ہے اسلامی جماعت اسلامی، تحریک لبیک اور اس طرح کے کوئی اور معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں. حافظ سعید والی کون سی ہے وہ، لشکر طیبہ، ڈون لو ان کو، ہاں، اگر یہ اس طرح کا کوئی علیحدہ گروپ بن کر وہ کہیں نہ کہیں پرومیننٹ ہوں گے. اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ اکٹھے ہوں گے ہی، یہ میری بات یاد رکھ لیجیے، یہ اکٹھے ہوں گے، یہ کلیبریشن ہوگی. اور یہ اچھا، اور یہ کب تک ہونے کے چانسز ہیں؟ اس وقت یہ جو ابھی الیکشن سے پہلے کلیبریشنز ہوتی ہے نا، تو کسی بھی دن آپ کو یہ نیوز سننے کو آ سکے گی، سامنے آ سکتی ہے کہ یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر ایک ڈفرینٹ انہوں نے اپنا فورم اکٹھا بنا لیا. 8 فروری 2024، کیا الیکشن ووٹنگ سارا کچھ سین دیکھ رہے ہیں کوئی؟ میں نے ایک ویڈیو بنائی اور آپ کو بھی بنائی. میں نے کہا جسی طرح یہ 22 جنوری گزرے گا، فیبری سٹارٹ ہوگا، بہت کرٹیکل سچویشنز ہونے والی ہیں. یہ ٹائم الیکشنز کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے اچھا نہیں ہے. کیٹاسٹرافی کا ٹائم ہے، ڈسٹرکشن کا ٹائم ہے، انسرٹنٹی کا ٹائم ہے، کیوس کا ٹائم ہے. کوئی بہت ہی کوئی خاص ہی بات ہو، اللہ کی بات خاص رحمت ہو تو شاید 8 فروری کو الیکشن ہو جائے. نہیں تو ہوتے نظر نہیں آ رہے. مشکل ہے. اچھا سر، 190 ملین پاؤنڈ، اس میں خان صاحب بھی ہیں، بشرا بی بی بھی اب شامل ہو گئی، اور ملک ریاض صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. تو یہ اس کیس کا کیا فیوچر ہے؟ پہلے تو آپ مجھے اس کا جواب آپ خود دیں گے. جب یہ کیس سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا تو میں نے آپ کو کیا ریڈنگ دی تھی؟ آپ نے کہا تھا جی ملک ریاض فیملی کے لیے تو بہت مشکلات ہیں، اور خان صاحب کے لیے بھی مشکلات ہیں. یہ ابھی شروع ہوا ہے، مگر آگے جا کے اس میں مشکلات ہی آ رہی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ان کو لیب نے ان کے اوپر وہ فرد جرم عائد کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ پھنس گئے. یہاں سے پھر یہ لیگل کیسز کی طرف چلیں گے، پھر آگے بڑھے گا. یہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی. یہ ایسا آسان کام نہیں ہے کہ جتنی آسانی سے ان کے لیے کوئی جان چھوڑ دیں وہ. اور ابھی آپ کے پتہ کہ خان کے اوپر کتنے ابھی مقدمات پڑے ہوئے ہیں. اچھا سر، اب سیاست کی جنگ تو چلتی رہتی ہے، تو اب پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ ہم لوگ تو اس مشکل میں ہیں کہ یار ان کی لڑائی میں ہمارے پاکستان کا کیا ہونے والا ہے. بالکل ٹرو. یہ بات سب سے انٹرسٹنگ ہے کہ جو بھی اس وقت کیوس ہے، جو بھی اس وقت سرکمسٹانسز ہیں، جو بھی اس وقت آپ کو
تباہی نظر آ رہی ہے. مگر مجھے جو اس میں پازیٹیوٹی ہے، ایک تو میں ٹرو پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کہتا ہوں دانستہ غیر دانستہ طور پر جو پاکستان کے اگینسٹ جائے. اور لکیلی اس وقت جو پلانیٹری کنڈیشن ہے وہ بھی پاکستان کے فیور میں بھی ہے. اور لوگ سارے کے سارے، آپ کو یاد ہوگا جب کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، تو میں نے کہا کوئی پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ابھی بھی مجھے انڈیا سے بہت سارے میسیجز آتے ہیں، جی آپ کا ملک بیگرز ہیں. اگر مجھے بتائیں کہ ہم اگر بھکاری ہیں تو 31-32 یہ جو پلین جیٹس ہیں یہ ہمیں انڈیا سے چائنا سے مل رہے ہیں. کیوں؟ ہم تو غریب قوم ہیں. اسی لیے پاکستان ایک ڈفرینٹ کنٹری ہے. جو آپ دیکھتے ہیں وہ ویسا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ الگ بات ہے. ایک ملک جو ڈیفالٹ ہونے کے پاس تھا، نہیں ہوا ڈیفالٹ. ہم نے بھی کہا تھا نہیں ڈیفالٹ ہونا. وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس 4 دن کا پیٹرول رہ گیا، اور وہی ملک 31-32 جیٹس خریدتا ہے کتنے ملینز اینڈ ڈالرز کے. وہ کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ اس لیے یہ جو دکھایا جاتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. جو پاکستان کی اصل ویلیو ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. گوادر کا فیوچر ہے. بالکل گوادر کا فیوچر ہے. گوادر دیکھیں، پاکستان کا فیوچر جو ہے نا، لکیلی اگر آپ دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتہ. اگر پاکستان سے کاشگر تک اور رشیا تک اور یہ جو ساری ٹرکی تک کیا ٹریک بچھ رہے ہیں، غریب ملک ٹریک بچھا سکتا ہے. تو یہی میں بات کہتا ہوں، لوگ دیکھتے کچھ اور ہیں اور ہے کچھ اور. وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی کا شعر ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے، کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. تو اس لیے کرگس کا جہاں اور ہے، یہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کرگس کا جہاں دیکھتے ہیں، لیکن شاہی کا جہاں اور. اچھا، جاتے جاتے اب میں کلوزنگ کرنے لگا ہوں، تو اس سے پہلے بس ایک چیز بتا دیں کہ خان کے لیے آسانیاں کب سے سٹارٹ ہو رہی ہیں؟ مڈ 2024 کے بعد سے آسانیاں شروع ہو جائیں گی. عمران خان میرا بھی ہمیشہ سے لیڈر رہا ہے، مگر جب ہم اپنی لائلٹی یا اپنے کام کی طرف آتے ہیں تو پھر یہ مجبوری ڈیفرنٹ ہے. بہت شکریہ سر. مڈ 2024 میں انشاءاللہ خان صاحب کا چیف فیوچر، یعنی کہ حالات اچھے ہونے والے ہیں. اب دیکھتے ہیں جی. معظم صاحب بھی ادھر ہی ہیں، میں بھی ادھر ہی ہوں. معظم صاحب کے پاس پھر آ جاؤں گا، پوچھوں گا کہ ہاں جی اب بتائیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ. سلام پاکستان.